بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور ان کا مکہ مکرمہ میں رہنا دو بھر کر دیا۔ آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ستمبر 622 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اس کے کوئی 3 ماہ بعد خالد کا باپ ولید بن مغیرہ 95 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ آخری لمحات تک اسے مذہب اسلام کے پھیلنے کا غم رہا۔ بیماری کے دوران اکثر وہ جذبات سے مغلوب ہو کر رو پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں مکہ مکرمہ پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ملا کر 3 وصیتیں کی۔ بنی خزاعہ سے خون کا انتقام لینا، میری رقم جو بنی ثقیف کے پاس ہے وصول کرنا، ابو عزیر سے انتقام لینا، کیونکہ اس برے آدمی نے میری بیٹی سے شادی کر کے اسے ہمیشہ ہم سے دور رکھا اور اسے کبھی ملنے کی اجازت نہ دی۔ پہلی وصیت پر بغیر کسی زیادہ مزاحمت کے آرام سے عمل درآمد ہو گیا اور بنو خزاعہ نے قصاص ادا کر دیا۔ اس طرح بغیر تشدد کے معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرا معاملہ کئی سالوں تک چلتا رہا، لیکن رقم وصول نہ ہو سکی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ تیسرا معاملہ داماد کا تھا۔ خالد کے بھائی ہشام کو 1 سال موقع مل گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ کا خطرہ تھا، جسے ابو سفیان نے بڑی ہوشیاری، عقل مندی اور خوش اسلوبی سے سلجھا دیا۔ خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم دونوں ہم عمر تھے اور لمبے قد کے تھے۔ دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں، دونوں ہی بہادر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ خالد بن ولید اپنی مشرک قوم کے سردار اور سپاہ سالار بن گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی طرح دین اسلام اور مسلمانوں کے مخالف اور دشمن تھے۔ غزوہ بدر 623 عیسوی بمطابق ماہ رمضان 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت 313 مجاہدین اور 1000 مشرکین مکہ کے درمیان بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلام کی اس پہلی جنگ میں کفار مکہ کو بھاری نقصان ہوا۔ اس جنگ میں خالد بن ولید شریک نہ ہو سکے تھے۔ خالد کے بھائی ولید بن ولید لشکر کفار میں شامل تھے۔ شکست کے بعد مسلمانوں نے ولید بن ولید کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ وہ اسے مدینہ منورہ لے گئے۔ ولید بن ولید کے 2 بھائیوں خالد بن ولید اور ہشام بن ولید نے مدینہ منورہ جا کر اپنے بھائی کو 4000 درہم فدیہ دے کر آزاد کرا لیا۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ذوالحلیفہ پہنچ کر رات کے وقت ولید بن ولید اپنے بھائیوں کو چھوڑ چھاڑ کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ غزوہ احد غزوہ بدر کی شکست کے بعد مشرکین مکہ پوری تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ 22 مارچ 624 عیسوی میں بمطابق شوال ہجری یہ جنگ احد کے مقام پر ہوئی۔ احد مدینہ منورہ کے شمال میں صرف 4 میل کے فاصل پر ہے۔ اسلامی لشکر کے پیچھے جبل احد تھا۔ ایک مقام پر پہاڑ میں ایک درہ تھا جو احد اور عینین کی پہاڑی کے درمیان ہے۔ اس درہ سے اسلامی فوج کو دشمن کا خطرہ تھا، اس لیے 50 آدمیوں پر مشتمل تیر اندازوں کا ایک دستہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا
تاکہ حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عینین کی پہاڑی سے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، کسی حال میں تم لوگ اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف کے لشکروں کا زبردست مقابلہ ہوا۔ مسلمان لشکر کے والہانہ مقابلے سے دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان لشکر کو کامیابی ہو گئی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ جبل عینین پر متعین حفاظتی دستے نے جب دوسرے مجاہدین کو مال غنیمت لوٹتے دیکھا تو وہ بھی للچائے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود وہ نہ رکے۔ کفار مکہ کے ایک دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ انہوں نے دور ہی سے تاڑ لیا کہ حفاظتی دستے نے اپنا مقام چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جنگی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور اسی درہ سے جو احد اور عینین کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، اپنے دستہ کو لے کر پشت سے وہاں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے وہاں پشت سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس حملہ میں وحشی بن حرب کو موقع ملا تو اس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ محض خالد بن ولید کی حربی چال سے ہار دی۔ خالد بن ولید کی دانائی اور بروقت منصوبہ بندی سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ خالد بن ولید نے اسلامی لشکر پر پچھلی طرف سے حملہ کیا تھا۔ کفار مکہ کے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ اس نے بھاگتی ہوئی فوج کو اکٹھا کیا اور واپس آ کر مسلمانوں کے لشکر پر آگے سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان ہر طرف سے نرغے میں آ گئے۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھی زخم آئے اور 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ 70 مجاہدین شہید ہوئے۔ مشرکین کے 22 آدمی ہلاک ہوئے۔ یہ خالد بن ولید کی مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ تھی۔ خالد بن ولید اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھے، مگر مسلمانوں کے حوصلے اور جوش پر حیران بھی تھے، جو انہی میں سے تھے مگر جوش ایمان سے کفار کے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے تھے۔ اس کے بعد 2 سال تک خاموشی رہی۔ غزوہ خندق۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں مستحکم ہونے کا موقع ملا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ شام کے ساتھ تجارت بغیر مدینہ منورہ پر قبضہ کیے نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے شام کی بجائے عراق، بحرین اور یمن سے تجارت کر کے کچھ حد تک تو کام چلا لیا تھا، مگر ان کی تجارت کا مرکز شام تھا۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر ایک بڑے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ مختلف قبائل کے لشکروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس طرح کفار مکہ کی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ ان کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ اس لشکر میں بھی ایک دستہ کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اس عظیم لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق تیار کی گئی۔ یہ خندق شیخان سے ذباب کی پہاڑی تک، پھر جبل بنی عبید تک تیار کی گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ لشکر کفار مکہ مکرمہ سے فتح کی امید لے کر بڑے جوش و خروش سے جب مدینہ منورہ پہنچا تو خندق کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ لشکر کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے تو خوراک کے ذخیرہ میں کمی پڑنے لگی۔ خالد بن ولید نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے ان کے دستے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تیر اندازی سے ایک مسلمان اور ایک کافر کام آئے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو پیچھے لے گئے۔ خالد بن ولید نے دوبارہ اپنے دستے کے ساتھ کوشش کی کہ کسی طرح خندق کو پار کر لے، مگر مسلمانوں نے انہیں روک لیا۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھوں ایک مسلمان شہید ہو گیا۔
موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے وہ اپنے دستے کو پیچھے لے گئے۔ 18 مارچ 627 عیسوی کو زبردست طوفان آیا۔ موسم سرما بھی شروع ہو چکا تھا۔ خوراک کا ذخیرہ تو 1 مہینے کے محاصرے میں پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ طوفان سے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں۔ ابو سفیان کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا۔ لشکر کفار کے عقب میں حفاظت کے لیے خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کے دستے تھے۔ یہ مشرکین کی طرف سے آخری حملہ تھا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ غزوہ خندق کے بعد مکہ مکرمہ کے قریش کو یقین ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے۔